طلب عفو و رحمت کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بار الہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہر امر حرام سے میری خواہش کا زور توڑ دے، اور ہر گناہ سے میری حرص کا رخ موڑ دے، اور ہر مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ کی ایذا رسانی سے مجھے باز رکھ۔ اے میرے معبود، جو بندہ بھی میرے بارے میں ایسے امر کا مرتکب ہو جسے تو نے اس پر حرام کیا تھا، اور میری عزت پر حملہ آور ہوا ہو جس سے تو نے اسے منع کیا تھا، اور میرا مظلومہ لے کر دنیا سے اٹھ گیا ہو، یا حالت حیات میں اس کے ذمے باقی ہو، تو اس نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے اسے بخش دے، اور میرا جو حق لے کر چلا گیا ہے اسے معاف کر دے، اور میری نسبت جس امر کا مرتکب ہوا ہے اس پر اسے سرزنش نہ کر، اور مجھے آزردہ کرنے کے باعث اسے رسوا نہ فرما، اور جس عفو درگزر کی میں نے ان کے لیے درخواست کی ہے، اور جس کرم و بخشش کو میں نے ان کے لیے روا رکھا ہے، اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقے سے پاکیزہ تر، اور تقرب چاہنے والوں کے عطیوں سے بلند تر قرار دے، اور اس عفو درگزر کے عوض تو مجھ سے درگزر کر، اور ان کے لیے دعا کرنے کے صلے میں مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرما، تاکہ ہم میں سے ہر ایک تیرے فضل و کرم کی بدولت خوش نصیب ہو سکے، اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پا جائے۔ اے اللہ، تیرے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی ضرر پہنچا ہو، یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچی ہو، یا مجھ سے یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو، اس طرح کہ میں نے اس کے کسی حق کو ضائع کیا ہو، یا اس کے کسی مظلومے کی داد خواہی نہ کی ہو، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنی غنا و تبنگری کے ذریعے اسے مجھ سے راضی کر دے، اور اپنے پاس سے اس کا حق بے کم و کاست ادا کر دے۔ پھر یہ کہ اس چیز سے جس کا تیرے حکم کے تحت سزاوار ہوں بچا لے، اور جو تیرے عدل کا تقاضا ہے اس سے نجات دے، اس لیے کہ مجھے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہیں، اور تیری ناراضگی کے جھیل لے جانے کی ہمت نہیں، لہٰذا اگر تو مجھے حق و انصاف کی روح سے بدلہ دے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا، اور اگر دامن رحمت میں نہیں ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا۔ اے اللہ، اے میرے معبود، میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی، اور وہ بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گراں بار نہیں بناتا، اور تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعے ضرر و زیاں سے تحفظ کرے یا منفعت کی راہ نکالے، بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اس امر کا ثبوت بہم پہنچائے، اور اس بات پر دلیل لائے کہ تو اس جیسی اور اس طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر و توانا ہے، اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سبکبار کر دے جن کا بار مجھے ہلکان کیے ہوئے ہے، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی گراں باری نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے نفس کو باوجود دے کہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے بخش دے، اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر معمور کر، اس لیے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گنہگاروں کے ہمکنار، اور تیرا عفو و کرم ظالموں کے شامل حال رہا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان لوگوں کے لیے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعے خطا کاروں کے گرنے کے مقامات سے اوپر اٹھا لیا، اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گنہگاروں کے مہلکوں سے بچا لیا، تو وہ تیرے عفو بخشش کے وسیلے سے تیری ناراضگی کے بندھنوں سے چھوٹ گئے،
اور تیرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہوگا جو سزاوار عقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے اور نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری سمجھتا ہے۔ یہ تیرا برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا اے میرے معبود جس کا خوف امید عفو سے بڑا ہوا ہے اور جس کی نجات سے نا امیدی رہائی کی توقع سے قوی تر ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس کی نا امیدی رحمت سے مایوسی ہو یا یہ کہ اس کی امید فریب خوردگی کا نتیجہ ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں کم اور گناہوں کے تمام موارد میں عذر خواہی کے وجوہ کمزور ہیں۔ لیکن اے میرے معبود، تو اس کا سزاوار ہے کہ راست باز لوگ بھی تیری رحمت پر مغرور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گنہگار بھی تجھ سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ تو وہ رب عظیم ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا اور کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے نہیں ہوتا۔ تیرا ذکر تمام نام آوروں کے ذکر سے بلند تر ہے اور تیرے اسما اس سے کہ دوسرے حسب و نسب والے ان سے موسوم ہوں منزہ ہیں۔ تیری نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لہذا اس سلسلے میں تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے اے تمام جہان کے پروردگار۔